جب بندے کے پاس علم نہیں نہ ہوتا تو وہ خوشبو کو بھی بدبو سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے ایک بندہ تھا وہ چلا گیا عطار کی دکان پر. یہاں میرے عطار کی بھی بات آ جائے گی بیچ میں. میں بھی سیدی امیر اہل سنت کا غلام ہوں. کئیوں کو امیر اہل سنت کی بھی کوئی بات سمجھ نہیں نہ آتی, پھر وہ بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے, یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے. اور میں نے کہا بیٹا تو یہ بات سن, تجھے پھر پتہ چلے گا عطار عطار ہوتا ہے, تو اپنی عقل کا علاج کرنا. وہ چلا گیا عطار کی دکان پر, جاتے بے ہوش ہو گیا اور ایسے گرا کہ اس نے سمجھا مر گیا. اب کسی کی دکان پہ بندہ مر جائے تو مدعا تو پڑ گیا نا اس کے اوپر, وہ پریشان ہو گیا. اس نے جلدی سے بندہ پہچانا کہ فلاں ہے, اپنے جناب ملازم کو بھگایا اس کے گھر, یار یہ بندہ بے ہوش ہو گیا. اس کا بھائی آیا, اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے دکان میں آتے بے ہوش ہو گیا. اس نے کہا یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیسے؟ وہ باہر گیا گلی کے اندر سے کہیں گوبر تلاش کر کے لے کے آیا. مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا ہے اس نے گوبر اس کے ناک کو لگائی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, اور اٹھ کے بیٹھا تو کہتا چل گھر, تیرا کیا کام ہے یہاں؟ وہ گھر چلا گیا. اب وہ دکاندار پریشان ہے, اس نے کہا خدا کے بندے مجھے مسئلہ تو بتا کیا ہے, یہ خوشبو سونگی تو بے ہوش ہو گیا ہے اور اس نے گوبر کی بدبو سونگی تو یہ. اس نے کہا جناب اس نے بہت زیادہ جانور اور ڈنگر رکھے ہوئے ہیں, یہ ہر وقت ان کی بدبو میں رہتا ہے, اس نے کبھی عطار کی خوشبو دیکھی ہی نہیں ہے. جب یہ عطار کی خوشبو والی دکان پہ آیا تو بے ہوش ہو گیا. اب جو رہتے ہی ناسبیت و خارجیت و رافضیت و تفضیلیت کی بدبو میں ہیں, جب وہ حضرت عطار کی دکان پر آتے ہیں بے ہوش تو ہوتے ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے, اس واسطے پھر ان کو حضرت عطار کی بات سمجھ نہیں آئی. میرا خیال ہے ساری بات تو کھل کے ہی گئی مال کا دی مہربانی ہے جناب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حضرت عطار کی بات سن کر بے ہوش ہونے والے لوگ ہیں نا, میں کہتا ہوں تم گند سے نکلو, تم عطار کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو, بات سنو, تمہیں پتا چلے. بس اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ نہیں نکلتے ہو, میں کہا چپ کر ہوئے, تم ہی ساڈے سر تے دکان چلاوندا پیا ہے, چپ کر, تیری مہربانی, ساڈے کو زیادہ گلاں نہ کرا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے تمہیں حضرت عطار کا نہیں نہ پتا, تو جو رہتا ہی بدبو میں ہے, میری گزارش ہے آج کے اس پروگرام میں کہ ذرا خوشبو کی دنیا میں آ, تجھے پھر پتا چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہوتے ہیں. جب حقائق کا پتا چل جائے گا حضرت عطار بھی سمجھ. صلی علی